السلام علیکم۔ بڑی مشکل سے ایپیسوڈ ایڈٹ کی ہے۔ میں نے لکھ تو پہلے لی تھی، لیکن جب سے میں پیپر دے کے آئی ہوں ایپیسوڈ پہ کام جب سے سٹارٹ کیا ہے کمپلیٹ تو کر لی تھی، لیکن کچھ پارٹ میں نے میرے خیال سے کل لکھا تھا جو پرومو دیا تھا، باقی آج لکھی ہے اور ایڈیٹنگ میں ٹائم لگ گیا ہے۔ اس طرح ایڈیٹنگ میں کافی ٹائم لگتا ہے، اگر میں دوسری طرح دیتی تو میں جلدی اپلوڈ کر دیتی، لیکن آپ لوگوں میں سے کچھ کے کمنٹس آتے ہیں کہ اس طرح مزہ نہیں آتا، اور ویسے ریڈ تو ہو سکتی ہے لیکن خیر آپ گزارا کریں۔ عریشہ دروازہ کھولو، اندر سے آتی توڑ پھوڑ کی آوازوں سے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ غصے سے عاشر کی طرف دیکھتی ہے جو حال میں اضطرابی کیفیت میں چکر لگا رہا ہے۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ نہیں راضی تو آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ پیار کرتا ہوں اس سے، خدا قسم اگر باسط منور خان کا بیٹا نہ ہوتا، بے شک اس کے پاس کچھ نہ ہوتا، میں عریشہ کی بات مان جاتا، کیونکہ یہ سب جو میرا ہے وہ عریشہ کا ہی ہے۔ لیکن تانیہ، اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کو سکون ہی نہ دے سکے؟ اس گھر میں جا کر وہ ہمیشہ بے سکون رہے گی، اس کی جان کو خطرہ رہے گا، اور مجھے اپنی بیٹی کا سکون اور اس کی جان عزیز ہے۔ بابا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ خان بائی سے شادی کر کے میں خوش رہوں گی؟ اس کی نم آواز سن کر وہ دونوں اس کی طرف دیکھتے ہیں، بکھرا حلیہ، رو رو کر سوجی آنکھیں۔ تانیہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کو ایسی حالت میں دیکھ کر عریشہ، وہ اس کی جانب بڑھتی ہے۔ ماما پلیز مجھے بابا سے بات کرنے دیں۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی عاشر کے قریب جاتی ہے۔ آج میں پورے 18 سال کی ہو گئی ہوں۔ ان 18 سالہ زندگی میں مجھے ایک بھی دن ایسا یاد نہیں جس دن خان بائی نے مجھ سے پیار سے بات کی ہو۔ تو بابا، آپ کو پھر ایسا کیوں لگا کہ وہ میرے لیے پرفیکٹ ہے؟ جو شخص میری عزت نہیں کر سکتا وہ میرے لیے پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیں نا، خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ باسط کے لیے انکار کر رہے ہیں آپ، اس کی وجہ نہیں پوچھوں گی۔ خان بائی کے لیے اقرار کی وجہ بتا دیں۔ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے تمہارے لیے۔ جب بیوی بنو گی تب عزت بھی کرے گا۔ وہ تمہاری آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے، تمہاری جان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو کیا عائشہ یزدانی کے بازو میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کر سکیں؟ اگر آپ کو میری جان اتنی ہی عزیز ہے اور میرا نکاح ان سے میری حفاظت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو سیدھا سیدھا باڈی گارڈ ہی رکھ دیں مجھے۔ عریشہ، اس کو دو ٹوک بات کرنے پہ تانیہ نے اسے ڈپٹا تھا۔ ماما پلیز، آج مجھے میرے ہر سوال کا جواب چاہیے۔ بابا، ایسی جان کا کیا فائدہ جب اندر سکون ہی نہ ہو، اور یہ نکاح میرے لیے سکون کا باعث نہیں بنے گا۔ کھویا سکون واپس مل سکتا ہے عریشہ، لیکن کھوئی آبرو واپس نہیں ملتی۔ تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اتنا پیار کہ تمہاری جان کی خاطر تمہاری نفرت، غصہ تک برداشت کر سکتا ہوں،
نکاح تمہارا انس کے ساتھ ہی ہوگا، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنا ماتھا مسل کر روم کی جانب چلا گیا تھا۔ ماما، میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گی، ویسے بھی ہان بھائی ہی نہیں مانیں گے۔ اوکے، اگر وہ نہ مانا تو ٹھیک، اگر مان گیا تو تانیہ کی سوالیہ نظریں محسوس کر کے تنزیہ مسکرائی تھی۔ دعا کریں، اور اگر غلطی سے مان گئے تو عریشہ یزدانی انس خان کی زندگی اتنی بدتر بنا دوں گی کہ وہ اس دن کو پچھتائیں گے جب میرے لیے ہاں کی۔ عریشہ، خبردار ایسی بکواس کی تو وہ اس کی سپاٹ آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ اگر بھتیجے پہ اتنا ہی پیار آ رہا ہے تو دعا کریں وہ نہ مانے۔ وہ روم کی جانب بڑھتی ہوئی بولی تھی۔ آپ لوگوں کو عریشہ کا کریکٹر کیسا لگ رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور کبھی بنا کہیں بھی کمنٹ کر دیا کریں۔ انس، ایک دفعہ میری بات سنو۔ ماما، مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ روم میں داخل ہوتا، دروازہ زور سے بند کرتا، اپنا سر ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ کلک کی آواز سن کر وہ اپنے لب بھیج گیا تھا، اندر آنے والے کے قدموں کی چاپ کو پہچانتا تھا۔ بابا، مجھے اس وقت کوئی بات نہیں سننی۔ حیدر اس کے چہرے کے تنے نقوش دیکھ کر اس کے قریب جا کر بیٹھا، بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ کیا سوچ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ وہ خود پہ ضبط کر کے پوچھتا ہے۔ عریشہ میری پسند ہے، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ حیدر کی بات سن کر وہ تنزیہ مسکرایا تھا۔ آپ کی پسند میری پسند نہیں ہے، اپنی پسند کو تم خود ٹھکرا چکے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی سے بھی شادی کر لوں۔ وہ خود کو اس وقت ضبط کی انتہاؤں پہ محسوس کر رہا تھا۔ عریشہ کسی نہیں ہے، مجھے تعبیر کی طرح عزیز ہے۔ آپ کو وہ جتنی بھی عزیز ہو، انس خان اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ تم میری زبان کا مان نہیں رکھ سکتے۔ حیدر کی بات سن کر وہ تنزیہ مسکرا کر اٹھا تھا۔ مجھے جیسی لڑکی چاہیے وہ ویسی نہیں ہے۔ آئزل سے شادی کے لیے کیوں منع کیا تھا تم نے؟ کیونکہ وہ معصوم تھی، اپنے حق کے لیے نہیں بولتی تھی۔ عریشہ یزدانی نے بڑی محفل میں اپنے حق کے لیے بول کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ تمہاری پسند کے معیار پر پورا اترتی ہے۔ وہ میری پسند نہیں ہے بابا، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ پلیز مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ سگریٹ سلگا کر بولا تھا۔ حیدر اسے دیکھ کر لب بھینچتا اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ اچھا جی، تو بتائیں یہاں پہ جب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ دونوں نہیں مانے تو کیا لگتا ہے دونوں کیسے مانیں گے؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ ساتھ کی آواز سن کر وہ مسکرا کر پلٹی تھی۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ وہ گور کر اسے دیکھتا ہے۔ میں ایسی ہی ڈریسنگ کرتی ہوں۔ وہ ضبط سے اسے دیکھتا ہے جو وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس، ریڈ کلر کی جیکٹ پہنے، بالوں کی اونچی پونی بنا کر پرس ہاتھوں میں تھامے کھڑی تھی۔
گائس میرے لیے ہر کپل اکول ہے اور آپ لوگوں کو بھی ہر کپل کو پڑھنا چاہیے. سب کی اسٹوری بہت مزے کی ہے. کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایسی ڈریسنگ مت کیا کرو، اور میں بھی کتنی دفعہ کہا ہے بائی ہو تو بائی بن کر رہو، میرے باپ نہ بنا کرو. رمشا حد میں رہا کرو اپنی. میں تو حد میں ہی ہوں، آپ ہی کراس کر رہے ہیں. اوکے زار میرا ویٹ کر رہا ہے، میں چلتی ہوں. وہ ایک ادا سے اپنے بال چٹکتی باہر چلی گئی تھی. کوئی بھی میرے ساتھ نہیں آئے گا. گارڈز کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ غصے سے بولی تھی. سوری میم، سر کا حکم ہم نہیں ٹال سکتے. وہ مٹھیاں بھینچ کر اس کی بات سنتی سامنے زار کی گاڑی کو دیکھتی ہیں. بلیک شیشوں کی وجہ سے وہ نظر نہیں تھا آ رہا. گہرا سانس بھرتی وہ گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی. دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھتی ہے. ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ حواس بہتا ہو کر پیچھے گارڈز کی گاڑی کو دیکھتی ہے. اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، سارم نے اس کے بازو تھام کر اس کو اپنے قریب کرتا اس کے چہرے پہ شدت سے جھکا تھا. اس کا اتنا شدت بھرا لمس محسوس کر کے ایک پل کے لیے وہ سٹ پٹائی تھی. اس کو پیچھے نہ ہٹتے دیکھ کر کالر مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی. کئی لمحے گزرنے کے بعد جب وہ پیچھے نہ ہوا تو وہ مجبوراً اس کی گردن میں اپنے ناخن نکال گئی تھی. اس کے دیے گئے زخموں کا درد برداشت کرتے وہ پیچھے ہونے کی بجائے اپنی شدت بڑھا گیا تھا. اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ مسکراہٹ دبا کر پیچھے ہوا تھا. بہت برے ہو تم، وہ گہرے سانس بھرتی غصے سے بولی تھی. تم سے کم ہو، اتنا تڑپا رہی ہو تم. سارا حصہ بے باک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. سار گارڈ پیچھے ہیں. اس کی بات سن کر وہ مسکرا کر سامنے پڑا ماسک لگاتا ہے. وہ مسکرا کر اسے دیکھتی ہے. زار کے چہرے کا ماسک کب بنایا تم لوگوں نے؟ تم سے دوری برداشت نہیں ہوتی تو یہی رستہ اپنانا پڑا. وہ کندھے اچکا کر بولتا گاڑی کا رخ ہوٹل کی جانب کر گیا تھا. ہوٹل کے باہر گاڑی روکتے ہی وہ اپنی سائیڈ سے اتر کر اس کی ابھی 7:46 ہو رہے ہیں اور اب تک میں وائس اوور کر رہی ہوں. اگر کوئی وائس اوور سن رہا ہے تو اس کو پتا ہوگا. اور اس کے بعد میں وہ وائس اوور کر کے ایپیسوڈ ڈاؤن لوڈنگ پہ لگاؤں گی اور پھر بتانے کتنا ٹائم لگے گا. سائڈ کا دروازہ کھول کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا. سر میم زار شاہ کے ساتھ ہوٹل کے اندر چلی گئی ہیں. گارڈ کی بات سن کر ساتھ غصے سے اسے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچتا موبائل سامنے دیوار پہ مار گیا تھا. اچھا آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو ساتھ کا جو کریکٹر ہے اس کی کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا کردار ہوگا اسٹوری میں؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ فلیٹ میں بھی تو جا سکتے تھے، وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں آج کھل کے رومانس کرنا چاہتا ہوں. اس کی گردن پہ اپنا شدت بڑا لمس چھوڑ کر وہ مسکرا کر بولا تھا جاؤ جا کر چینج کرو. اس کے سر پہ بوسہ دے کر اس کے کپڑوں پہ ایک ناپسندیدہ نظر ڈال کر اپنے روم کے اندر موجود دوسرے روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تھا. وہ مسکرا کر سامنے لیٹے وجود کی طرف بڑھا تھا. نورے بابا کی جان سو گئی ہے؟ اس کے پھولے گال چوم کر وہ مسکرا کر بولا تھا.
وہ ایک نظر سارم کو دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف کرتی لیٹ گئی تھی۔ میرا بچہ ناراض ہے مجھ سے؟ نہیں تو میں آپ سے کیوں ناراض ہونا ہے؟ میں ماما سے ناراض ہوں، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ میرا بچہ، آپ کی ماما آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ ایسا کس نے کہا کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتی؟ مجھے پتہ ہے میری جان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کی ماما آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ بابا، ماما پاس رہنا ہے۔ وہ اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود آنسو دیکھ کر وہ تڑپ گیا تھا۔ میرا بچہ، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتا، اس کی آنکھوں پہ لب رکھتا ہے۔ نورے، سمائرہ کی آواز سن کر وہ سارم کی گردن میں اپنا منہ چھپا گئی تھی۔ وہ اس کے گرد حصار باندھ کر سمائرہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے ان کی جانب بڑھتی اس کو اٹھا کر اپنے سینے میں بینچ گئی تھی۔ نورے، ماما کی طرف دیکھو۔ وہ اسے رخ موڑتے دیکھ کر تڑپ کر بولی تھی۔ نو، میں ناراض ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراتی اس کے گال چوم گئی تھی۔ ماما اپنی بیٹی کو منا لے گی۔ اس کے ہاتھ چومتی، اس کے ماتھے پہ لب رکھتی اسے اپنے سینے میں بینچ گئی تھی۔ اچھا نورے، آنکھیں بند کرو، ماما آپ کے لیے گفٹ لے کر آئے ہیں۔ سارم کی بات سن کر سمائرہ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر کے نورے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر دراز میں پڑی گڑیا نکال کر سمائرہ کو پکڑاتا ہے۔ اب میری بیٹی اپنی آنکھیں کھول لے۔ واؤ ماما، یہ میری ہے۔ سارم کے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہی وہ چہک کر بولی تھی۔ جی ماما کی جان، یہ آپ کی ہے۔ وہ اس کے گال چوم کر محبت سے بولی تھی۔ ماں بیٹی کا پیار ہو گیا ہو تو چلو کھانا کھا لیں۔ سارم کی بات سن کر وہ مسکرا کر نورے کو اٹھا کر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ تینوں نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ ماما، نیند آئی ہے۔ نورے کو آنکھیں مسلتے دیکھ کر وہ اسے اٹھا کر بیڈ پہ لٹا کر اس کے گال چومتی اس کو اپنے حصار میں لے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سارم، جو ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، نورے کو سوتے دیکھ کر اٹھا تھا۔ ایک نظر اس پہ ڈال کر سوئی ہوئی سمائرہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر دوسرے روم میں چلا گیا تھا۔ اسے احتیاط سے بیڈ پہ لٹا کر نورے کے گرد تکیے سیٹ کر کے وہ دروازہ بند کرتا، واپس آ کر اسے دیکھتا جو گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ گہرا سانس بھرتا وہ اس کی گردن پہ جھکا تھا۔ دل تڑپ رہا تمہاری قربت کے لیے، لیکن کیا کروں، تم سوتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ اٹھانے کا دل بھی نہیں ہے۔ اس کی گردن کو اپنے لمس سے بھگوتے وہ بہک رہا تھا۔ اس کو قسم ساتے دیکھ کر خود پہ ضبط کر کے اس سے پہلے اٹھتا وہ اس کا کالر تھام گئی تھی۔ تم جاگ رہی ہو؟ نہیں، سو گئی تھی، لیکن آپ کا لمس محسوس کر کے آنکھ کھل گئی ہے۔
اس کی بات سن کر اس کے گال پہ لبڑ گیا تھا، اس کی بات سن کر اسے سایہ فگن ہوتا، اس کے چہرے کا نقش چھوٹا، کمرے کی لائٹس موڑ سے بند کر گیا تھا۔ گائز بہت زیادہ مشکل ہے، ابھی ٹائم ہو رہا ہے وائس اوور کرنا 7:53 اور ابھی تک دیکھیں وائس اوور بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اور کب جا کر ایپیسوڈ آپ لوگوں تک پہنچے گی۔ اور ابھی میں نے نیکسٹ پیپر کی تیاری بھی بالکل اسٹارٹ نہیں کی، ابھی میں نے اس کی تیاری کرنی ہے، اور انشاءاللہ میں ضرور دعا کریں میرے پیپرس کے لیے کہ اچھے ہو جائیں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ سیزن 2 مینس کے زیادہ لوگوں کو وہ پسند آیا ہے، سیزن 3 شاید آپ لوگوں کو اتنا زیادہ پسند نہیں آ رہا ہے، کمپلیٹ تو کرنا ہے اسے۔ اوکے جی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔